بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ہوسٹ غزل۔ مولانا جلال الدین رومی بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کے گرد شاگردوں کا حلقہ بے حد وسیع تھا۔ جب وہ درس کا سلسلہ شروع کرتے تو ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے جن میں محفوظ اسرار و رموز کی تشریح وہ ایسے دلکش انداز اور خوبصورتی سے کرتے کہ سامعین دم بخود ہو کر اس سے مستفید ہوتے۔ ایک دن شمس تبریز اپنے مرشد حضرت شیخ کمال الدین کے فرمان کے مطابق مولانا کے مکتب کا پتہ پوچھتے آپ کے درس کی محفل میں آئے تو دیکھا کہ مولانا حسب معمول پانی کے ایک بڑے تالاب کے کنارے درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان کے گرد بلند پایا علمی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ شمس نے بے نیازی سے پوچھا، اے نچیز، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے شاید اپنا وقت بچانے کے لیے ایک جملہ بول دیا، این علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ آپ نے آزرائے مذاق انجان بن کر کہا، آپ کیا درس دے رہے ہیں اور یہ کیل و قیاس، وہم اور استدلال کیا ہے؟ مولانا فرمانے لگے، قال ما فہمت بلا تراست، یعنی میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں، گویا یہ عقل مندوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اس پر ہنسنے کے بجائے آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں آپ جیسے کم علموں کا کوئی کام نہیں۔ کہتے ہیں اس پر شمس تبریز نے بے دہانی میں چند کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینکنی شروع کر دی۔ مولانا بڑے ناراض ہوئے اور سخت غصے میں شمس تبریز سے کہا، اے بے خبر، تمہیں کیا معلوم ان کتابوں میں علم و معرفت کے کتنے خزینے پوشیدہ تھے جنہیں تو نے ضائع کر دیا۔ شمس تبریز تھوڑی دیر مولانا کی جھلی کٹی سنتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کتابوں کو پانی کے حوض سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب مولانا جلال الدین رومی نے دیکھا کہ کتابوں پر پانی کا ذرا برابر بھی اثر نہیں اور وہ ویسے کی ویسی خشک اور اپنی اصلی حالت میں ہیں، تو حیرت اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا کہ اے درویش، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا، حال ما اذا فہمت بلا تراست، یعنی وہ تمہارا قال یعنی گفتگو تھی جو بقول تمہارے میری عقل سے بالا تر تھی، اور یہ میرا حال یعنی روحانی قوت ہے جو تمہاری سمجھ سے ماورا ہے۔ بظاہر اس وقت تک مولانا روم قال کے تو بڑے ماہر تھے، مگر حال کے عشق کی سوغات، سامانیوں اور روحانی عشق کے مضطراب کے نغموں کی سرشاری سے بے خبر تھے۔ شمس تبریز یہ کہہ کر چل دیے، مگر مولانا روم اپنی علمی شان بھول کر پیچھے بھاگے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور مرید بننے کی خواہش ظاہر کی۔ شمس تبریز نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں ہوں۔ رومی اس درویش سے اتنا متاثر ہوئے کہ اسے اپنے گھر لے آئے اور شب و روز اس کی قرابت اور صحبت میں گزارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ شمس تبریز نے مولانا روم کو کونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علمی اور روحانی مکالمے میں اتنے محو رہتے کہ انہیں کھانے تک کی فکر نہ ہوتی اور نہ ہی سونے کی۔ رومی نے جب اپنے خاندان اور اپنے شاگردوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ شمس سے پہلے رشک اور پھر حسد کرنے لگے۔ شمس کو جب ان کے حسد کا علم ہوا تو وہ ایک دن پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ پہلے تو رومی کی بیوی، بچے اور شاگرد بہت خوش ہوئے کہ ان کا رقیب چلا گیا ہے، لیکن جب انہوں نے رومی کو اس جدائی کی وجہ سے بہت دکھی، غمزدہ اور دن رات آہیں بھرتے اور آنسو بہاتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ رومی نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد سے کہا کہ وہ شمس کو تلاش کریں اور واپس لے کر آئے۔ سلطان ولد سارا شہر اور سارا ملک تلاش کرتے رہے لیکن شمس نہ ملے۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ شمس ترکی سے شام جا چکے ہیں۔ انہوں نے شام جا کر شمس کی منت سماجت کی تو وہ لوٹ آئے۔ رومی اور شمس کا نہ ختم ہونے والا مکالمہ پھر سے شروع ہوا اور حالات بدتر سے بدتر ہونے لگے۔ شمس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تو رومی نے شمس کی شادی اپنی منہ بولی بیٹی کیمیا سے کر دی، لیکن اس شادی نے حالات مزید گمبھیر کر دیے، کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاء الدین عشق کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب علاء الدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ نفسیاتی طور پر یہ حقیقت اہمیت کی حامل ہے کہ جوں جوں رومی شمس سے جذباتی طور پر قریب آتے گئے ہیں،
اپنے بیوی رومانی طور پر دور ہوتے گئے، اور شمس بھی اپنی نوبیاتا بیوی کیمیا سے ازواجی تعلقات قائم نہ کر سکے۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاء الدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی اصرار گمشدگی کے بعد رومی بہت زیادہ دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ شمس مرے نہیں بلکہ ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور انہوں نے مثنوی مولائے روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عارفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ شمس نے پیشن گوئی کی تھی کہ رومی کے اندر ایک شاعر چھپا ہے۔ دیوان شمس تبریز اور مثنوی رومی نے اس پیشن گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم کا مزاج آج بھی ترکی کے شہر قونیہ میں موجود ہے، جس پر درویش سفید کپڑے اور سرخ لمبی ٹوپی پہن کر دیوانہ وار رقص کرتے ہیں۔ لیکن رومی کے درویشیوں کا یہ رقص کوئی عام رقص نہیں بلکہ ایک بڑے روحانی تجربے کا حصہ ہے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ درویش وجد کے عالم میں گول گول گھومتے رہتے ہیں، لیکن ترک صوفیہ روایت کے مطابق یہ رقص نہیں بلکہ سماع ہے، اور اسے کرنے والے سماعی زن کہلاتے ہیں۔ جو سفید چغا وہ پہنتے ہیں اسے تنورے کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کفن کی علامت ہے۔ اس کے اوپر ایک سیاہ چغا پہنا جاتا ہے جو خرقہ کہلاتا ہے۔ اسے سماع سے پہلے اتار دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے درویش کی قبر کی علامت ہے۔ رومی کے درویشوں کے سر پر مخصوص قسم کی لمبی سی ٹوپی ہوتی ہے، اسے سکہ کہتے ہیں۔ یہ قبر کے کتبے کی علامت ہے۔ ترک سماع موت کا اظہار نہیں بلکہ یہ زندگی کی علامت ہے، اپنے گناہوں سے نجات اور طبی دنیا سے پرے سچ کی بادشاہی میں منتقل ہونے کی علامت۔ ترک سماع میں مختلف علامتوں کے ذریعے انسان کو 4 مختلف دروازوں یا مراحل سے گزرنے کی عکاسی کی جاتی ہے۔ 4 مختلف موسیقائی حرکتیں جن کے دوران 4 مختلف سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا دروازہ شریعت کا ہے، دوسرا دروازہ طریقت ہے اور رومی صوفیہ کی داخلی صوفیانہ جہت ہے، تیسرا دروازہ معرفت کا ہے یعنی حتمی سچائی کو جان لینا، جبکہ چوتھا دروازہ حقیقت ہے، آخری منزل جہاں پہنچ کر درویش حاصل دانش تقسیم کرتا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کھول کر درویش اللہ کی رحمتیں وصول کرتا ہے اور بایاں ہاتھ زمین کی طرف کھول کر وہ انہیں لوگوں پر نچھاور کرتا ہے۔ یوں درفیت پیدائش ثانی کا دائرہ مکمل کرتا ہے۔ رومی کے بہت سے اقوال زبان زد عام ہیں، مثلا تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کل میں زرق تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جدائی ان کے لیے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے، دل کے دروازے پر اس وقت تک چوٹیں کھاتے رہو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔